ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اور کچھ ویڈیوز پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی امانتیں جو دی جا رہی ہیں وہ حقداروں تک پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک اور تازہ بستی کی خبریں تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور ہم نے اس کی ساری تفصیلات بھی اور جو آپ کے لیے دعائیں ہوئیں اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جن بستیوں میں کام ہو رہا ہے ان بستیوں کے حالات وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ لوگ اس میں مزید حصہ لے سکتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، آپ لوگ اس پر واٹس ایپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید بستیوں میں پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بنگلور کیفے دھماکے میں ایک بی جے پی کارکن کو گرفتار کر لیے جانے کی آج بریکنگ نیوز آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رامیشورم کیفے پہ جو حملہ ہوا بنگلور میں اور اس میں ایک بہت ہی مشہور علاقے میں وائٹ فیلڈ کے قریب، اس کے بعد جو صورتحال بنی اور کیا بنائی گئی اور کس کس طرح کے تبصرے ہوئے ابھی ہو رہے ہیں، اسی کے دوران اب ایک بی جے پی کارکن کو گرفتار کر لینے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت اس کے پیچھے تھیوری چل رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، یہ نے اس وقت جو ہے بی جے پی ورکر جس کا نام سائی پرساد بتایا گیا ہے اس کو رامیشورم کیف بلاسٹ کیس میں جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ دو موبائل شاپ ورکرز کی جانب سے جو ایلیگیشن لگایا گیا، انہوں نے جو اس بات کی نشاندہی کی، اس کی وجہ سے اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس کی لنک کس طرح سے ایک دوسری چیزوں سے ملتی جا رہی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ NIA نے شموگا اور دیگر علاقے میں 2 موبائل اسٹور پر اور 2 مشکوک گھروں پر کارروائی کی تھی، اور اس وقت جو ہے وہاں پر جن 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کی نشاندہی پر اب سائی پرساد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس کی کیا آگے صورتحال آتی ہے، کس طرح کی تصویر نکل کر کے سامنے آتی ہے اندازہ نہیں۔ جب کسی دیگر دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کس کس طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہے میڈیا ہنگامہ مچاتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اب جو ہے NIA کی جانب سے بی جے پی کارکن کی اس گرفتاری کی خبر سامنے آنے، ان کی جانب سے ساری تفصیلات فراہم کیے جانے کے باوجود کسی بھی میڈیا میں اس وقت جو ہے ہنگامہ آرائی نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہے، اور وجہ آپ جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کو دمشق حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کا ایسا خوف ستایا ہوا ہے کہ فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہے، GPS بند کر دیا گیا ہے اور مختلف ملکوں میں موجود سفارتی علاقے کو بلکہ اپنے سفارتی دفتر کو یعنی ایمبیسیز کو اپنے عملے سے خالی کروا لیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، شامی دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے بعد اسرائیل کو ایران کے جوابی حملے کا ایسا خدشہ ہے جس کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ چھٹیاں منسوخ کر دی، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے۔ ایران سے جاری تناؤ کے درمیان اسرائیل کے ایک بڑے حصے میں GPS کو بلاک کر دیا گیا ہے تاکہ میزائل ڈرون کے حملے کو روکا جا سکے۔ ایک عسکری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ حالات کے جائزے کی روشنی میں سامنے آنے والے صورتحال کے پیش نظر اور اسرائیلی فوج کے تمام لڑاکا یونٹس میں چھٹیاں عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ اعلامیہ کے الفاظ بھی اسرائیل میں اس وقت حالت جنگ میں ہے اور حالات کے مطابق فوج کی تعیناتی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت ایران سے ڈرا سہما ہوا اسرائیل، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے اب الگ الگ طرح کے فیصلے لے رہا ہے۔ یہ وہی ہے جو دمشق میں ایران ایمبیسی پر حملے کے بعد ایک مشہور و معروف حزب اللہ کے ایک شخص کو جو ہے ایک لیڈر کو مار دیا تھا۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے ظالم دہشت گرد اسرائیلی صہیونی درندوں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں آج جمعۃ الوداع کے موقع پر گیس کے بم برسا دیے ہیں، جس میں کئی نمازی شدید طور پر زخمی اور بے ہوش ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے فجر کے وقت مسجد اقصی کے صحنوں میں
اعتکاف کرنے والوں کے خیموں پر چھاپا مارا، ان میں سے 4 روزے داروں کو گرفتار کیا۔ ایجنسی نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے معتکفین کی خیموں کی تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورسز مسجد اقصیٰ سے اعتکاف کرنے کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ آباد کاروں کو اگلی صبح مسجد پر دھاوا بولنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے عائد پابندیاں توڑ کر مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی تھی۔ یروشلم میں اسلامی اوقاف کے محکمے نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 افراد نے مسجد اقصیٰ میں عشاء اور تراویح کی نمازیں ادا کی، اور آج نماز جمعہ کے موقع پر ان درندوں نے، ان صہیونی گنڈوں نے، ان جہنمی کتوں نے جو ہے وہ نمازیوں پر آج آنسو گیس کے گولے داغے، جس کی وجہ سے جو ہے کئی نمازی شدید طور پر زخمی ہونے اور بے ہوش ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، پاکستانی صوفی رہنما کے جسد خاکی کو بنگلہ دیش سے اتر پردیش لانے کی درخواست سپریم کورٹ میں مسترد کر دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے پاکستانی شہری اور صوفی رہنما حضرت شاہ محمد عبد المقتدر شاہ مسعود احمد کی جسد خاکی کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں واقع ایک خبر سے نکال کر اتر پردیش کی ایک درگاہ تک لے جانے کا مطالبہ کرنے والی درخواست کو جمعہ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ایسا کوئی قانونی بندوبست نہیں ہے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ متوفہ پاکستانی شہری تھے، لہٰذا کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ ہندوستانی حکومت ان کے جسد خاکی کو یہاں لائے گی۔ چیف جسٹس نے بینچ کی جانب سے کہا کہ ایسا کوئی قانونی حق نہیں ہے، اس لیے درخواست خارج کر دی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل درخواست گزار کا کہنا ہے کہ حضرت کی پیدائش اتر پردیش کے پریاگ راج میں ہوئی تھی، بعد میں وہ پاکستان چلے گئے اور 1992 میں انہیں پاکستانی شہریت دی گئی۔ صوفی رہنما کا انتقال 2022 میں ڈھاکہ میں ہوا اور انہیں وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوفی رہنما کو 2008 میں پریاگ راج میں درگاہ حضرت ملا سید محمد شاہ کے سجادہ نشین کے طور پر چنا گیا تھا۔ صوفی رہنما نے 2021 میں مقدس مقام پر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اپنی وصیت عام کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد انہیں ڈھاکہ 2022 میں دفن کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اسی کے پیش نظر ان کی وصیت کو مکمل کرنے کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کورٹ میں، لیکن کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مؤذن صاحب کی روح پرواز ہونے کا وہ معاملہ جو ہے وہ مصر سے آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سحری اور نماز میں اٹھانے کے لیے کس طرح مسلم ممالک میں اس کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب سحری دوسروں کو جگاتے جگاتے یا دوسروں کو سحری کے وقت اختتام کا وقت بتاتے بتاتے ان کی جان چلی جانے کی خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ جہاں تفصیلات کے مطابق مصری بحیرہ گورنری کے شہر منہور میں واقع ایک تاریخی الحبشی مسجد کے مشہور و معروف مؤذن طاہا سنیدق نے قابل رشک حالت میں خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مؤذن طاہا سنیدق فجر کی اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور لاؤڈ اسپیکر پر سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اہل محلہ کو آگاہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا پانی پینا چھوڑ دیں اور روزے کی نیت کر لیں۔ یہ کہتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ لوگ سمجھے کہ اب اذان شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے بھی جب اس بات کو محسوس کیا تو دوڑے ہوئے وہاں گئے اور دیکھا کہ مؤذن طاہا سنیدق بے ہوش ہو کر فرش پر گرے ہوئے ہیں۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ طاہا سنیدق کے افراد، خاندان اور شناسہ افراد نے فجر کی اذان کے دوران مسجد میں ان کے انتقال کو ایک اچھے انجام کی علامت قرار دیا۔ ان کے انتقال کی اطلاع سن کر شہر کی فضا سوگوار ہوئی۔ اس طرح سے اذان سے تھوڑی دیر قبل اور پھر سحری کے وقت کے اختتام کے ساتھ روح کے پرواز کی اس واقعے کو الگ الگ تبصروں کے ساتھ عربی اخبارات نے جگہ دی ہے۔ ناظرین گرامی، متحدہ عرب امارات سے تھوڑی دیر کے لیے ہی، کچھ پل کے لیے یہ خوشخبری آ رہی ہے، اور وہ ہے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ غزہ میں فلاحی ادارے کے 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں تعینات اماراتی سفیر محمد الخواجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت سیاہ ترین دن ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر اسرائیلی سفیر امیر ہائیک سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے برہمی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات ان ممالک میں شامل ہے جس نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 2 اپریل کو وسطی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے NGO ورلڈ سینٹرل کچن WCK کے 7 امدادی کارکن ہلاک ہو چکے تھے، جس کے بعد یورپی یونین نے حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
جبکہ آسٹریلیا، اسپین سمیت دیگر ممالک نے اس کی مذمت کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، افسوس کا مقام اس خبر میں یہ بھی ہے کہ ہزاروں بچے زخمی پڑے ہیں اور کئی بچے انتقال کر گئے ہزاروں کی تعداد میں۔ ان پر افسوس نہیں ہوا متحدہ عرب امارات کو۔ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے 7 کارکن ہلاک ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، تو کتنا بڑا فیصلہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی اسلامی ملک ہے یا پھر صرف نام کا اسلام یہاں باقی ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت سے اسرائیل کے لیے 60 افراد کا دستہ روانہ ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پر لیبر کی کٹوتی اور جنگی حالات کے پیش نظر وہاں مزدور نہ ہونے کی وجہ سے مختلف ممالک سے لیبر کو لانے کی کوشش کر رہا ہے ظالم دہشت گرد اسرائیل ملک۔ اب بھارت کے نوجوان بھی، بے روزگار طبقہ بھی وہاں جا کر کے کمائی کرے گا۔ حماس و اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے ہندوستانی کارکنوں کی ایک کھیپ منگل کو اسرائیل کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر نور کیلون کے مطابق دستے میں 60 ہندوستانی شامل ہیں۔ نور کیلون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے، ان تصاویر شائع کی ہیں جو اس وقت جانے والے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پروگرام ہندوستانی مزدوروں کی پہلی کھیپ کو اسرائیل بھیجنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے گزشتہ سال ہندوستان اور دیگر ممالک سے ہزاروں مزدوروں کو بھرتی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حماس کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ اسرائیل نے ہزاروں فلسطین کارکنوں پر پابندی لگا دی۔ اس سے اسرائیل میں مزدوروں کی قلت پیدا ہو گئی، جس کے بعد یہ صورتحال بنی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس پر کیا تبصرہ، کیا ہے؟ جنگی حالت ہے اور پھر ملک کے بے روزگاری کا ایسا عالم ہے کہ آدمی جو ہے جنگ زدہ علاقے میں بھی جا کر کے اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان کو پالنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔